اور جب نظام عدل قائم ہوگا تو دنیا میں امن ہوگا، بغیر اسلحے کے امن ہوگا، اس لیے کہ اسلحہ تو ناکام ہو چکا۔ پہلے لوگ ہماری جوانی میں ہم سے بہت پوچھا کرتے تھے، میڈیسن پڑھنے کی وجہ سے کوشچن ہوتے تھے، ارے مولانا لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے امام تلوار لے کے آئیں گے، کیا کریں گے؟ اب تو ایٹمی زمانہ ہے، تلوار کیا کام کرے گی آج کل؟ اب ایٹمی طاقتوں کی رسوائی ہماری نظروں کے سامنے ہے، کہیں جانے کی دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اور دوسری بات الگ سے کہہ دوں آپ سے کہ ذوالفقار کو دنیا پہچان ہی نہیں کیا ہے۔ آپ اس کو خالی تلوار سمجھے، جیسے رسول و آل رسول کو عام آدمیوں کی طرح سمجھے، ویسے علی کی تلوار کو بھی آپ خالی تلوار ہی سمجھے۔ اب وہ جملہ یاد کیجئے جو جبرائیل نے کہا تھا، بچے کو یاد ہے، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ کوئی شخص ایسا نہیں اس کو نہ یاد ہو جملہ، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ فتح عربی میں کہتے ہیں جوان کو، کوئی جوان نہیں ہے سوائے علی کے۔ سیف عربی میں تلوار کو کہتے ہیں، لا سیف الا ذوالفقار، اور کوئی تلوار نہیں ہے سوائے ذوالفقار کے۔ تو یہ جملہ شروع میں تو یہی سمجھ میں آیا کہ تعریف میں ہے، یعنی علی سے بڑھ کے کوئی جوان نہیں ہے، ذوالفقار سے بڑھ کے کوئی تلوار نہیں ہے۔ تو عزیزان گرامی، جب ہم بڑے ہوئے اور سمجھدار ہوئے اور ہم نے اسلامی معاملات پر غور کرنا شروع کیا اور مجلسیں پڑھنے میں فکر کو درمیان میں لائے، اس لیے کہ ہر روز ممبر پر جانا ہے تو ہر روز کوئی نہ کوئی نئی چیز نکالنا پڑتی ہے مجمع کو مطمئن رکھنے کے لیے، تو یہ سوچا کہ بھئی ٹھیک ہے، کوئی جوان نہیں علی کا جیسا، کوئی تلوار نہیں ذوالفقار کی جیسی، مگر یہ تعریف کوئی بڑی گہری تعریف تو نہیں لگی ہمیں کہ جبرائیل جیسا فرشتہ اتنی سی بات کہہ رہا ہو کہ کوئی جوان علی جیسا نہیں ہے، کوئی تلوار ذوالفقار کسی نہیں ہے۔ اگر بات اتنی سی ہے تو بات اچھی ہے، مگر اس میں ڈیپتھ نہیں ہے، گہرائی نہیں ہے، کوئی سرسری سی بات ہے یہ۔ کہ سوچتے سوچتے ہم اس نتیجے پہنچے کہ نہیں، یہ جملے جو ہیں یہ سمبالک ہیں، علامتی۔ جوانی علامت ہے طاقت کی، سنیے، جوانی علامت ہے طاقت کی، بڑھاپا بھی کمزوری کی علامت ہے۔ ان کا بزرگ ہیں، ہاتھ پکڑ لیجئے کتنا پڑھیں، ہم حاجی کندھے پہ ہاتھ رکھ کے آتے جاتے ہیں، اس لیے کہ بوڑھے ہو گئے، اور جوانی میں یوں آتے تھے یہاں تو جوانی جو ہے وہ علامت ہے طاقت کی، اور بڑھاپا جو ہے وہ ویکنیس، کمزوری۔ اچھا، بچپن بھی ویکنیس کی علامت ہے۔ ارے دیکھو بچہ گرنا پڑے، ارے بازو پکڑ لو، دیکھو یہ سیڑھیوں سے اتر رہا ہے، چوٹ نہ کھا جائے۔ تو بچپن بھی کمزوری کی علامت اور بڑھاپا بھی کمزوری کی علامت۔ طاقت کا زمانہ جو ہے وہ جوانی، لا فتح الا علی، کوئی جوان نہیں ہے سوائے علی کے۔ یعنی دنیا کی جتنی طاقتیں ہیں ان میں کوئی طاقت علی کے برابر نہیں ہے۔ صلوات بھیج دیجئے محمد۔
لا فتح الا علی، کوئی جوان نہیں سوائے علی کے۔ اور آج سے لگ بھگ 1400 برس پہلے جب یہ لڑائی ہوئی ہے جس میں ذوالفقار آئی تھی، جنگ احد، اس زمانے کا سب سے ڈیولپڈ اسلحہ جو تھا وہ تلوار تھی۔ اسلحے اس زمانے میں بھی تھے، نیزہ تھا، خنجر تھا، تیر تھا، مختلف اسلحے تھے جو استعمال ہوتے تھے، لیکن سب سے ڈیولپڈ اور سب سے ایڈوانس اسلحہ جو تھا اس زمانے میں وہ تلوار تھی۔ لہذا لا سیف الا ذوالفقار، کوئی اسلحہ دنیا میں ذوالفقار سے بڑھ کے نہیں ہے۔ تو طاقت سب سے بڑی جو ہے وہ علی ہیں، اور اسلحہ سب سے سپیریئر جو ہے وہ ذوالفقار ہے۔ اب یہ نہ کہیے کہ ایٹم بم کا زمانہ ہے کہ ہائیڈروجن بم کا زمانہ ہے، جس کے بعد طاقت زیادہ ہو، اسلحہ سپیریئر ہو، کامیاب وہی ہوتا ہے۔ صلوات بھیج دیں محمد تو عزیزان گرامی، دنیا میں جب تک نظام عدل قائم نہ ہوگا اس وقت تک انسان کو سکون نہ ملے گا۔ اور اللہ کی حکومت کا بنیادی تھیم جو ہے وہ یہی ہے، لِيَقُومَ النَّاسَ بِالْقِسْطِ، جو قرآن میں ہے کہ انسانوں کے درمیان عدل کا نظام قائم ہو جائے۔ اور عدل کا نظام ہم آپ نہیں قائم کر سکتے۔ اب دو جملوں میں آج یہ بھی سن لیجئے، بات کل آگے بڑھے گی۔ عدل کا نظام ہم آپ نہیں قائم کر سکتے۔ پانی جو ہے یہ اگر اوپر سے نیچے آ رہا ہے تو یہ اس کا فطری بہاؤ ہے، اور اگر نیچے سے آپ پانی اوپر چڑھا رہے ہیں تو یہ اس کا فطری بہاؤ نہیں ہے۔ اب کوئی انجن لگانا پڑے گا، کوئی موٹر لگانا پڑے گا، کوئی ٹلو پمپ بنانا پڑے گا جس سے آپ ٹنکی میں پانی چڑھائیے، لیکن جیسے وہ خراب ہو جائے گا، کچھ ہو جائے گا، ویسے پانی جانا رک جائے گا۔ ہمارے یہاں جو اینٹی کرپشن کا پانی چڑھتا ہے وہ نیچے سے اوپر جاتا ہے، اور فرمایا آپ نے اللہ کے یہاں نظام یہ ہے کہ جو سب سے اوپر بیٹھا ہے وہ معصوم ہو۔ جب وہ سب سے اوپر بیٹھنے والا معصوم ہوگا اور اس سے کوئی غلطی و خطا کا امکان نہیں ہوگا تو نیچے والے جتنے ہیں خود بخود ان کی اصلاح ہوتی جائے گی۔ اس لیے کہ ہدایت کا پانی جب وہاں سے چلے گا تو نیچے تک ہر ایک کو سیراب کرتا چلا جائے گا۔ نبی ہو یا امام ہو، اسی لیے نبی بھی معصوم ہوتا ہے اور امام بھی معصوم ہوتا ہے۔ جس کو اللہ ہیڈ آف اسٹیٹ بناتا ہے، جس کو اللہ سب سے بڑا عہدہ دیتا ہے، اس کو معصوم بناتا ہے، تاکہ جب سب سے اوپر وہ بیٹھے گا جہاں امکان خطا نہیں ہے تو چھوٹے موٹوں کی خطائیں جو ہیں وہ خود بخود کم ہوتی جائیں گی اور خود بخود گھٹتی جائیں گی، اور ان کی تربیت نفس ہوتی جائے گی اور ان میں پاکیزگی پیدا ہوتی جائے گی۔ ورنہ چھوٹے موٹے یہ دیکھتے ہیں کہ وہ بڑے والے تو مزے کر رہے ہیں، ہم مصیبت جھیلیں۔ لہذا جہاں موقع ملے وہیں ایک ہاتھ تم بھی دکھا دو۔ یہ ہے حضور آج دنیا کی پرابلم اور یہ ہے دنیا کی مصیبت۔